من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بلند آواز۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بیٹا تھا، کسی نے اس کو طعنہ دیا کہ تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تمہارے ابے کی جو میراث تھی وہ تو فلاں بزرگ لے گیا، بلخ کا بزرگ تھا وہ تو میراث لے گیا۔ کیا منع؟ اس کا مرید تھا، شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، بلخ کا بزرگ۔ کسی نے ان کو طعنہ دیا اس کے بیٹے کو کہ تو کس چیز پر فخر کرتا ہے؟ تمہارے والد صاحب کی جو میراث ہے وہ فلاں بزرگ لے گیا۔ اس کی دل میں تڑپ آئی، کیوں اس کے پاس جاؤں؟ سفر کیا اس لڑکے نے، اس نوجوان نے سفر کیا، پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب اس اللہ والے کو پیغام پہنچا کہ میرے استاد کا بیٹا آ رہا ہے، بڑا استقبال کیا، بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار لوگ بڑے ان کے استقبال کے لیے کہ میرے استاد کا بیٹا، میرے مرشد کا بیٹا آ رہا ہے، بڑا استقبال کیا، کھانا پینا ہے۔ جب فارغ ہوئے استقبال سے، کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو حال احوال ہوتے ہیں نا، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے والد صاحب کی میراث لینے کے لیے۔ تو حضرت جو اللہ والے تھے، بلخ کے رہنے والے، اس نے کہا کہ جا کر وہاں بیٹھو، جہاں چمپل کی جگہ ہوتی ہے، چمپل اتارنے کی جگہ، وہاں بیٹھو۔ اندازہ کرو، یا تو اتنا استقبال ہو رہا تھا اسی نوجوان کے لیے، اتنا بڑا استقبال۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ میں میراث لینے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت فرمایا وہاں جا کر بیٹھو جہاں چمپلیں رکھتے ہیں۔ کیا منع؟ جب تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو تواضع اختیار کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اختیار کر لو، پہلے تم مہمان تھے، ابھی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں جا کر بیٹھو۔ کیا منع؟ اس کی تربیت شروع کر دی، چونا سبحان اللہ، تربیت شروع کر دی۔ آیا ہے میراث لینے کی تربیت، تاکہ وہ میراث لے جائے، علم والی میراث، عمل والی میراث لے جائے۔ ایک کچرا اٹھانے والی عورت تھی، جماعتدارنی، ان کو کہا کہ یہ میرے مرشد کا لڑکا ہے اور اس کے آگے سے اسے گزرو، کچرا اٹھا کر آگے سے گزرو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آج آگے سے وہ عورت گزری تو اس کے سر پہ وہ کچرا دان وہ رکھا ہوا تھا گند کا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھتی نہیں ہو، میں فلاں دور سے آیا ہوں، یہ جو مرشد ہے اس کا جو مرشد تھا میں اس کا بیٹا ہوں، اس کے مرشد کا بیٹا ہوں، خیال نہیں کرتی؟ تو وہ صاحب جماعت نہیں تھی، بتایا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اس کے پاس اس کے رگ ہے، اس کے دل و دماغ میں ابھی وہ تکبر والی رگ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا تھا کہ تھوڑا کچرا اس کے اوپر گرا دیا، وہ جو ٹین ڈبا تھا کچرا گرا دیا۔ اب اس کا جو رویہ تھا، اس کا رویہ پہلے سے کم ہو گیا، کیا مانا تربیت ہو رہی تھی نا، روحانیت آ رہی تھی، وہ پہلے سے کم ہو گیا۔ تو حضرت کو بتایا کہ ابھی اس کی رگ ہے۔ پھر تیسری دفعہ ایسا ہوا، کچھ عرصے کے بعد تربیت ہو رہی تھی، واعظ نصیحت کی باتیں ہو رہی تھی، ذکر اذکار بھی چل رہے تھے اس کے۔ تو عورت نے کیا کیا، اس جماعتدارنی نے، کچرا اٹھانے والی نے، وہ کچرے کا ڈبہ اس کے اوپر پھینک دیا۔ اب اس کو اپنی فکر تو نہیں ہوئی
کہ میرے کپڑے گندے ہو گئے، اب اس عورت کو پوچھنے لگے کہ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چاہے تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو تمہیں نہیں پہنچی؟ اپنی فکر نہیں کہ میرے کپڑے گندے ہو گئے، میں اتنے گندا کر دیا کہ نہیں، اپنی فکر نہیں، اس عورت کی فکر تمہیں تکلیف تو نہیں۔ یہ ہے عزیزو جو نہ عاجزی کرتا ہے، جو نہ ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ کہاں سے آیا تھا؟ گنگو ہندوستان سے آیا، بلخ عراق پہنچا ہے۔ پہلے تو اتنا بڑا استقبال، بڑے بڑے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، یا تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ میراث لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں وہ جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ تربیت کی تو اس سے پتہ چل رہا ہے عزیزو، آدمی کیا کرے، ادب احترام کرے، تواضع کرے گا، عاجزی کرے گا، ادب احترام کرے گا، علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دے گا۔ آئی بات سمجھ؟ محمد بن مسلمہ کا نبی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے شیخ الحدیث، جا رہے تھے حدیث کا درس سننے کے لیے، حدیث کا درس دینے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا قانبی۔ کیا نام تھا؟ قانبی ڈاکو تھا۔ گھوڑے کی باگ کو پکڑ لیا کہ ملا کہاں جاتا ہے؟ کہ مجھے درس دینے کے لیے جا رہا ہوں، درس دینے کے لیے جاتا ہوں، ادھر مجھے حدیث سناؤ، ادھر حدیث سناؤ مجھے۔ تو حدیث سننے کے لیے آداب ہیں بیٹے، ہے نا، سننے کے لیے آداب ہیں، احترام ہے۔ کہ نہیں ادھر حدیث سناؤ، ادھر مجھے حدیث سناؤ، تو سنو حدیث سنائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو کرنا ہے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی حیا ختم ہو جائے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جو کرنا ہے اس کو، بے حیا آدمی کو کون کہے؟ جس کی حیا ختم ہو جائے جو کرنا ہے کرے۔ تو اس ڈاکو نے یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہی حدیث بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس کے دل میں یہ آیا، سمجھا کہ کیوں نہ میں اس عالم کا حدیث سننے کے لیے جاؤں، اس کے درس میں بیٹھنے کے لیے جاؤں۔ حدیث میں بیٹھنے کے لیے گئے، بیٹھتا رہا، اس کے درس میں بیٹھتا رہا۔ عزیزو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آدمی ایک ایسا کبھی جملہ نکالتا ہے دل اور دماغ سے، دل سے اگر ایک جملہ نکالتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اخلاص سے اگر آدمی دعوت دے، اخلاص سے اور دعوت دے تو اللہ تعالیٰ قبول کر دیتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت، وہ درس میں بیٹھنے لگا، بیٹھتے حدیث میں بیٹھتے ایک دن حدیث کا محدث بن گیا، عالم بن گیا، محدث بن گیا، جس کی روایات حدیث کی کتابوں میں آ رہی ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین پورا ادب ہے۔ جو دین پورا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں۔